برادر اسلام، آپ ہمیشہ محرم شریف کا ترتیب سے ذکر رسول سن رہے ہیں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ کچھ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں کی باتیں آپ کی تحریر تک پہنچاؤں۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے بات کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج ہم اور آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں مسجدوں کے اندر رکوع کے سائے میں ٹوپیاں لگا کر قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اس پہ کبھی غور کیا ایک ایک نقطے کو ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس پہ کبھی ہم نے غور کیا کہ آج ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں کہ اس کی قیمت کتنی ہے؟ یہ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کا اگر غور کر دیا جائے تو آدمی زندگی میں سب چھوڑ دے گا، اسلام کا دامن سب چھوڑ دے گا، دامن اسلام نہیں چھوڑے گا۔ اس اسلام کے لیے کئی عورتیں بیوہ ہوئی، اسی اسلام کے لیے کئی بچے یتیم ہوئے، اس اسلام کے لیے کئی مجاہد شہید ہوئے، تب جا کے مسجدوں میں ہمیں نماز دی۔ یہ اذان ہے جو ہم آج ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر ہماری زبان خاموش نہیں ہوتی، کبھی غور کیا؟ جبکہ اذان کے وقت میں قرآن پڑھنا جائز نہیں۔ آپ وقت کے مفتی سے سوال کرو کہ پوچھو کہ حضرت وہ کون سی آواز ہے کہ جس کو سن کر سب بند ہو جاتا ہے؟ تو جواب ملے گا کہ اذان وہ چیز ہے کہ جب اذان ہو تو دنیا کی بات بند، نماز بند، تلاوت بند، قرآن بند، طواف بھی بند ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ بولو۔ ارے میری بات سمجھ رہے آپ؟ غور کرنا، سمجھنا، یہ اذان ہے۔ جب اذان ہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اے بندے تو بڑا نہیں، اللہ بڑا ہے، اے بندے تو طاقتور نہیں، اللہ طاقت والا ہے، اے بندے تو مختار نہیں، اللہ مختار ہے، اے بندے تجھے بقا نہیں، رب کو بقا ہے۔ یہ اذان آج بھی آواز دے رہی ہے۔ دنیا کے سارے مؤذن ایک طرف ہے، نبی کا بلال ایک طرف ہے۔ کوئی شاعر یوں کہتا ہے، میرے آقا کی دربار میں بات چلی کہ اے جنتی کون، اے سبحان اللہ، اور جنتی کون پہلا سوال آ گیا، سوال آ گیا، جنتی کون پہلا سوال آ گیا، سوال آ گیا، لب پہ آقا کے نام بلال آ گیا، لب پہ آقا کے نام بلال آ گیا۔ اس اسلام کے لیے اور اس امت کے لیے حضور نے پہاڑوں میں جا کے دعائیں مانگی، اس امت کے لیے مصطفیٰ نے آنسو بہائے، اس امت کا درد نے مصطفیٰ کو زندگی میں آرام سے اور چین سکون سے سونے نہیں دیا۔ اسی امت کے لیے جو امت سگے بھائی کی نہیں ہو سکی، اس امت کے لیے آج مسلمانوں کی بستیوں میں جا کے جب ہم دیکھتے ہیں تو گھر گھر میں جھگڑا، باپ بیٹے میں جھگڑا، بھائی بھائی میں جھگڑا، جو قوم درگاہوں پہ لاکھوں کی چادر چڑھاتی ہے وہ ماں اور باپ کو ساتھ میں رکھنے کو تیار ہے۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ مجھے اتنا ٹائم نہیں دیا، حضرت نے جو ٹائم دیا اس پہ میں
دلی کی جامع مسجد ہے، سنا ہوگا تم نے، ایک بھکاری بار بیٹھا ہے مانگنے کے لیے، ایک انگریز آیا اور اس نے کچھ پیسے دیے، اس کا پٹوا گر گیا، کیا بولتے کچھی میں مطلب باکیٹ جیب میں آتا ہے، باکیٹ گر گیا، اس میں لاکھوں روپے تھے، انگریز بھیڑ بھاڑ میں چلا گیا، ایک بات کو سمجھنا، بھیڑ بہت زیادہ تھی، انگریز چلا گیا، اس بھکاری نے وہ پاکیٹ وہ بٹوا سنبھال کر رکھا، اپنی بیوی کو دیا، کہے میری بیوی ضمانت کو تو سنبھال کر رکھا، اور 2.5 سال تک اس پاکیٹ کو وہ سنبھال کر رکھتا رہا، کون؟ بولو بھکاری، بات سمجھنا، ہاں سمجھنے کی کوشش کریں، تقریر اس کو کہتے ہیں کہ ادھر سے آپ سمجھو، ادھر سے مولانا بولے، تمہارے کو سمجھ میں نہیں آتی تو میرا بکنا کوئی کامیابی نہیں۔ ہاں تو اس انگریز نے 2.5 سال تک سنبھال کے رکھا، 2.5 سال کے بعد جب وہ بھکاری کے پاس پھر انگریز واپس آیا کچھ پیسے دینے کے لیے، تو اس عیسائی کا بازو پکڑ لیا، اور بھکاری نے، اے خدا کے بندے رک، تیری امانت میرے پاس پڑی، لے کے جا۔ اس نے کہا کیا امانت، میں تو بھول چکا ہوں۔ وہ بھکاری گھر گیا، پاکٹ لا کے دیا کہ آج سے 2.5 سال پہلے تم یہاں دلی آیا تھا، تیری امانت گر گئی تھی۔ اس نے جب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگا، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، اے خدا کے بندے، آج میں بھکاری ہوں نہیں، میرے پاس لاکھوں روپے ہے، میرے پاکٹ میں لاکھوں روپے تھے، تو مانگ کر کھاتا تھا، مگر یہ کیوں نہیں تو نے لیا؟ تیرا کام بھیک مانگنا ہے، میرا پاکٹ گر گیا، مجھے پتہ ہی نہیں، پھر تو نے لیا کیوں نہیں؟ بات سمجھ رہے ہو؟ کیا بولا؟ تو نے لیا کیوں نہیں؟ وہ پیسے کیوں نہیں لیے؟ اس نے کہا تو نے نہیں دیکھا، میرے خدا نے دیکھا، تو ہے میں حضرت عیسیٰ کا امتی، میں ہوں مدینے والے محمد کا امتی، قیامت کے دن تیرا نبی بھی ہوگا، میرا نبی بھی ہوگا، اگر تیرے نبی نے میرے نبی کو سوال کر دیا کہ تیرے امتی نے میرے امتی کا پاکٹ چرایا، تو بتا میں قیامت کے دن مصطفیٰ کو جواب کیا دوں؟ میں بھکاری ضرور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں، میں بھکاری ضرور ہوں، مگر اتنا خوف رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے مصطفیٰ کو جواب دینا ہے، قیامت کے دن مجھے اللہ رسول کے آگے حاضر ہونا ہے۔ آپ کو ظلم نہ کرنا، سزا اکبر سی کرنا، جس دن آپ عدالت لگ سے لکھا دل بھرنا، وہ عدالت لگنے والی ہے۔ آج مسلمانوں کی بستیوں میں سب ہے، لوگ کہتے زمانہ ترقی پر ہے، ہم کیسے صاحب ترقی وہ نہیں کہ بچہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، ماں باپ کو سلام نہیں کرتا، پیروں کی درگاہوں پہ لاکھوں چادریں چڑھاتا ہے، کبھی جا کے بھائی کو سلام نہیں کرتا۔ ارے اسلام یہ نہیں ہے، اسلام کہتا ہے تیرے پڑوس میں رہنے والا چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو، اگر وہ تجھ سے پریشان ہے تو قیامت کے دن تجھے اللہ کے دربار میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ جو اسلام کہتا اگر تمہارے گھر میں بکری ہے، گائے بھینس ہے، اور اگر تم نے اس کو بغیر ضرورت مارا تو قیامت کے دن تمہیں بکری کے سوا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں، کئی جگہ ہم نے دیکھا کہ بوڑھے ماں باپ ترس رہے ہیں، بیٹا کبھی سلام تک نہیں کرتا، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، جبکہ میرے نبی نے فرمایا تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کوئی ضروری نہیں یہاں تک کہ کہا 70 ولی ایک طرف بیٹھ جائے، کتنے ولی؟ 70 ولی ایک طرف بیٹھ کر دعا کرے، اور ماں اکیلی دعا کرے کہ مولا قبول نہ ہو، اللہ 70 ولیوں کی ٹال دیتا ہے، اس ماں کی دعا نہیں کرتا۔ کبھی ہم نے یہ کہا درد گاڑی پہ لکھتے ہیں باپ ماں کی دعا، پھر باپ کا کچھ نہیں؟ یہ ماں باپ کی شان سمجھو۔ اگر ماں باپ کو چھوڑ کر کعبے کے طواف میں بھی گئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے دنیا والو تمہارے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ماں باپ کی بھلائی چھوڑ کر کعبے کے طواف میں گئے، اللہ تمہارا حج بھی قبول نہیں کرے گا۔ بولو یہ اسلام کی شان، کتنے آج ہمارے پاس یہ نہیں رہا،
میرے نبی نے 1400 سال پہلے ایک پیغام دیا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں لوگ ماں باپ کو کھلے عام گالی نکالیں گے، تو تم سمجھ لینا کہ قیامت آنے والی۔ وہ زمانہ ہے یا نہیں؟ میرے رسول نے فرمایا تھا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس زمانے میں مسلمان کہلانے والے لوہا پہن کے گھومیں گے، لوہا پہن کے۔ اس نقطے کو آپ سمجھے، لوگ کہیں مولانا یہ کیا بول رہے ہیں؟ لوہے کی پٹے کی جو گھڑی آتی ہے نا، لوہے کے پٹے والی گھڑی، یہ اختلاف کا مسئلہ ہے کہ اگر لوہے کے پٹے والی گھڑی پہنی ہو اور نماز کا ٹائم ہو گیا تو حکم ہے کہ وہ گھڑی کھول کر نماز پڑھو۔ برابر؟ گھڑی ضرورت کی چیز ہے یا نہیں؟ گھڑی ضرورت والی چیز ہے، پھر بھی حکم کیا ہے کہ نماز پڑھو تو اس کو کھول کر پڑھو۔ اب دیکھو کتنے جوان ایسے جو لوکھڑ پہنتے، کڑا پہنتے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ میرے رسول نے 1400 سال پہلے پیغام دیا تھا ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں مسلمان کہلانے والے لوہا پہنیں گے، تو تم سمجھ لینا کہ قیامت آنے والی۔ وہ زمانہ ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے بزرگ جو اس میں سفید داڑھی والے بیٹھے ہیں، میں ان سے پوچھوں کہ آپ جب بچے تھے تو تم نے تمہارے سروں کی بالوں کی کٹنگ ایسے کروائی تھی کہ اوپر سب کھڑے اور سائڈ میں چکنا چک، ایسی دیکھی تھی تم نے کبھی؟ بولو۔ یہ جو بزرگ لوگ بیٹھے ان کو پوچھتا ہوں کہ جب تم بچے تھے تب ایسا تھا؟ نہیں تھا، اور ابھی ہے یا نہیں؟ یہاں بال کھڑے اور پیچھے سے حیدرآباد کا رستہ بنا، یہ کیا ہے؟ میرے رسول نے 1400 سال پہلے پیغام دیا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگ سور اور اونٹ کے ٹھنب کی طرح بالوں کی کٹنگ کروائیں گے، تو تم سمجھ لینا کہ قیامت آنے والا۔ وہ زمانہ ہے یا نہیں؟ اوپر سب کھڑے ہیں، پیچھے یہ کس کی سنت ہے؟ بولتے شاہ رخ سلمان، ہم نے کہا شاہ رخ سلمان نے کبھی ناک کٹوایا تو ہم بھی کٹوائیں گے کیا؟ ارے ہمارا ہیرا، ہمارا آئیڈیل سلمان شاہ رخ نہیں، ہمارا ہیرا عثمان غنی ہے، ہمارا ہیرا امام احمد رضا ہے، ہمارا ہیرا صدیق اکبر ہے، ہمارا ہیرا اور کوئی نہیں، مدینے کا مکہ کا محمد ہے۔ ان کی سیرت پڑھو تب تک زندگی میں نور پیدا ہوگا۔ میرے رسول نے فرمایا ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ جس زمانے میں لوگ پھٹے ٹوٹے کپڑے پہن کے گھومیں گے۔ پہلے کے زمانے میں غریبی تھی تو لوگوں پہ اگر کپڑا پھٹ جاتا تو اس کو پیونٹ لگاتے، کاری، اس کو کچھی میں کیا بولتے؟ تھگڑی لگاتے تھے، پھٹ جاتا تو، اور پھٹے ہوئے کپڑے کو تھگڑی لگا کر پہننا کوئی عیب نہیں، مدینے والے رسول کی سنت ہے۔ اور آج ہماری قوم کا نوجوان پینٹ خریدتا ہے تو پھٹی ہوئی ہے کہ نہیں؟ بولو، یہاں سے پھٹی ہوئی، یہاں سے پھٹی ہوئی، 10 جگہ سے پھٹی، اور اس کا روپیہ 800 1000۔ یہ کیا ہے؟ بولتے فیشن۔ پھٹی ہوئی پہننا فیشن ہے تو ننگے رہ تو اس سے زیادہ فیشن۔ یہ کون سا فیشن جو میرے رسول نے 1400 سال پہلے پیغام دیا تھا ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں پھٹا ٹوٹا کپڑا پہن کے لوگ فخر کریں گے؟ وہ زمانہ ہے یا نہیں؟ بولو، چل رہا ہے؟ اور نہیں ہو تو صبح دیکھ لینا، گلی میں نکلا کتنے جوان ایسے ملیں گے جس کی پیٹ ہزاروں جگہ پھٹی ہوئی۔ ایک جوان کو میں نے کہہ دیا اس کو زکات دو، بولا میں زکات کیوں دوں؟ میرے باپ تو ٹھیکیدار ہے۔ میں نے کہا اتنی پیٹ پھٹی ہوئی تیرے زکات دینے کا حق ہے تجھے؟ ارے بھائی یہ کیا ہے؟ قیامت کی نشانی ہے۔ میرے رسول کا فرمان نہ کل بدلا تھا، نہ آج بدلا ہے، نہ قیامت کی صبح تک بدل سکتا ہے قول محمد، قول خدا۔ فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ، مگر قرآن اور قول محمد نہیں بدلا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ پھر کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ گھر میں عورتوں سے پردہ ہٹ جائے گا۔ آج کتنی ایسی عورتیں جو سر کے اوپر اوڑھتی نہیں ہو، چلا گیا یہ زمانہ۔ عورتوں کو شرم نہ رہی، شوہر کی شرم نہیں، باپ کی شرم نہیں، بھائی کی شرم نہیں، عزیز اقارب پڑوسی کی شرم نہیں۔
یہ کیا ہے؟ میرے رسول نے فرمایا تھا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس زمانے میں عورتوں کا پردہ ہٹ جائے گا تو ہماری عزت سلامت نہیں ہے. تو تم سمجھ لینا کہ قیامت آنے والی وہ زمانہ ہے یا نہیں. بولو یہ اگر میں آپ کو نشانیاں گنانے جاؤں تو رات ختم ہو سکتی ہے. میرے نبی کا فرمان جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اتنی ساری باتیں بتانا چاہوں اگر میں پوری نشانیاں آپ کو بتاؤں تو آپ ہکے بکے رہ جاؤ گے کہ دنیا جو آج دیکھ رہی ہے وہ مدینے کے محمد نے 1400 سال پہلے بتا دیا. کیا ہے یہ؟ تو پھر رسول نے کیا فرمایا؟ ایک وہ زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں لوگ زکوٰۃ نکالنا بند کر دیں. آپ دیکھو مسجد میں پیٹی گھوم کیا نہیں تو ہم نے بڑھ کے آپ بند کر کے بیٹھا تصویر جان ہم لوگ بند تو خدا کا دیدا ایسا لگ رہا ہے کہ بس میری خدا کا ڈسے اور 10 روپیہ بھی نہیں کرے گا. اور پھر وہ بیچارہ گھمانے والا وہ بھی پیٹی بجائے گا ڈھاپ 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 بجے گا جو آنکھ کھول گئی. کیا ہماری سخاوت ہے. زبان کورونا کے زمانے میں ایک بندہ ایک بیمار کو کیلا دینے کے لیے گیا. کیلا 1 کیلے میں کتنا وزن ہوتا ہے؟ ہوگا کوئی 20 کلو. 1 کلو پاؤ کلو کو بھی نہیں ہوتا. ایک کیلا ایک مریض کو دے رہا ہے اور 5 لوگ ساتھ میں کھڑے اس کیلے کو پکڑے. کیا مطلب؟ یہ کیا ہے؟ دکھاوا نہیں تو کیا ہے؟ ارے مریض کو ایک کیلا دے کر کے پورے فیس بک نیٹ پہ انٹرنیٹ پہ انسٹاگرام پہ اس کو خوار کر دیا دلیل کر دیا کہ ہم نے اس کو کیلا کھلایا. یہ ہماری سخاوت ہے مسلمانوں کی. کیلا ایک ہے اور لوگ کتنے ہیں؟ 5 اور 5 کے ہاتھ تو یہ اور پوچھا موبائل. یہ حال ہے مسلمان تیری سخاوت میں. جبکہ میرے رسول کے زمانے میں صدیق اکبر کی سخاوت دیکھو, عمر فاروق کی سخاوت دیکھو, عثمان غنی کی سخاوت دیکھو تو یہ ہوتا تھا کہ دنیا دیکھے نہ دیکھے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے. میرے عثمان غنی کی شان سبحان اللہ بردوں سے. میرے رسول کی دربار میں ایک آدمی آیا. اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب آدمی ہوں, بھکاری ہوں, میرے پاس کچھ نہیں, میرے بچیوں کی شادی کرنی ہے, میری مدد فرماؤ. کہ میں آپ بولتے رہو مجھے بھی دوست ملے ٹائم انشاءاللہ میں پورا دھیان رکھوں گا. پہلے دعویٰ کیا بتائی تھی حال دیکھنا پڑا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں آیا, آ کر کے رونے لگا یا رسول اللہ میری مدد فرماؤ. پتا چلا حضور غریبوں کا خیال رکھتا ہے, پتا چلا حضور بے سہاروں کا سنتے ہیں, پتا چلا حضور یتیموں کی مدد کرتے ہیں. کوئی عاشق میرا امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق محبت بولے بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں, بے سہاروں کا سارا کون دیکھتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کہتے دوست سے سبحان اللہ. حضور کی دربار میں عرض کیا رسول اللہ میرے غریب کی مدد فرماؤ. میرے نبی نے فرمایا اے مستانے, اے درویش, تم مدینے کی لاش گھر میں چلا جا, وہ میرے ایک عاشق کا گھر ہے, وہ میرے دیوانے کا گھر ہے. اس گھر میں تو چلا جا اور جا کر کے کہنا کہ مجھے مدینے کے محمد نے بھیجا ہے اور وہ میرا نام لینا تیری مدد ہو جائے گی. اب وہ آدمی چلا ہے, چلتے 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 مدینے کے لاسٹ گھر میں گئے. وہ گھر کس کا تھا؟ عثمان غنی. سبحان اللہ. جس کے پاس پیسہ ہو لوگ اس کو مالدار کہتے ہیں, جس کے پاس پیسہ ہو لوگ اس کو جو ہے سیٹ کہتے ہیں, جس کے پاس پیسہ ہو لوگ اس کو بڑا کہتے ہیں. لیکن قیامت کی صبح تک غنی ہوئی نہیں, غنی
نہیں میرا عثمان اکیلا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ، وہ گیا، عثمان غنی کے دروازے پہ کان لگائے۔ عثمان غنی اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ سبزی میں نمک زیادہ کیوں ڈالا، سبزی میں نمک زیادہ کیوں ڈالا، تھوڑا کم ڈالتے تو نمک بچ جاتا، اور یہ بچ جاتا تو کل کے لیے کام آ جاتا۔ اس نے کہا ہو جو نمک کے لیے اتنا لڑے رہو تو نمک تو پھر ہی ملتا، تو جو نمک کے لیے لڑ رہا ہو وہ میرے کو کیا دے گا، میرا کام نہیں بنے۔ اس سیدھا حضور میرے نبی نے فرمایا اے درویش کیا ہوا، تیرا کام ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کام نہیں بنا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ تو اپنی بیوی غلام سے لڑ رہے ہیں کہ سبزی میں نمک زیادہ کیوں ڈالا، اگر کم ڈالتے تو بچ جاتا، اور بچ جاتا تو پھر کم آ جاتا، جو نمک پہ لیے لڑ رہا ہو تو میرے کو کیا دے گا۔ حضور نے فرمایا وہ بھلے لڑ رہا ہو مگر تو جا تو صحیح، تو جا تو صحیح۔ پھر گئے، پھر واپس گئے۔ جب واپس گئے نا تو اب عثمان غنی پھر بیوی کو لڑ رہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ لائف ٹائم جو ہے اس کے اندر ایک بات بنائی جاتی ہے اور وہ کپڑے کی بنا کے باہر نکالی جاتی ہے، اس کو پھر تیل لگایا جاتا ہے، تو یہ لمبی کیوں رکھ دو، تھوڑی کم رکھتے تو تیل کم جاتا، تیل کم جاتا تو یہ تیل کل کے لیے کام آ جاتا۔ اس نے کہا جو تیل کے لیے اتنا لڑ رہا ہو، کبھی نمک کے لیے لڑ رہا ہو، وہ میرے کو کیا نہیں۔ پھر چلے، پھر واپس گئے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ آج یا رسول اللہ کام نہیں بنا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کبھی تیل پہ لڑ رہا ہے، کبھی نمک پہ لڑ رہا ہے، میرے کو کیا دے گا۔ حضور نے فرمایا تو لڑنا بھڑنا چھوڑ دے، چپ چاپ جا اور کہتے مجھے مدینے کے محمد نے بھیجا ہے۔ پھر بھیجا، پھر جب گیا تو واپس جا کے دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا مدینے والے رسول کے بھیجا ہوا مہمان آیا ہے۔ عثمان غنی نے دروازہ کھول دیا، آؤ مرحبا مرحبا مرحبا۔ اس کو بیٹھایا، اس کو ٹھنڈا پلایا، پانی پلایا، چائے شربت جو بھی اس زمانے کا کھلایا پلایا۔ بعد میں پوچھا کیسے آئے ہو، بعد میں پوچھا کیسے آئے ہو، پتا چلا مہمان کی میوان نوازی کرنا عثمان غنی کی بھی سنت ہے۔ پوچھا کیسے آئے ہو، عرض کی حضور آیا نہیں ہوں، رسول اللہ نے بھیجا ہے، میرے نبی نے بھیجا۔ کہ نبی نے بھیجا ہے؟ کیسے بھیجا بولو؟ کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس میں کچھ نہیں، میں مدد چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میری مدد ہو جائے۔ اچھا بچیوں کی شادی کی ضرورت ہے، خرچہ کی ضرورت ہے۔ آپ اندر گئے، اپنے خزانے کی چابی لائی، سبحان اللہ، چابی لا کر کے اس کو دے دی کہ یہ چابی جو تجھے ضرورت ہے وہ کھول کر لے کے چلا جا۔ جب اس نے چابی دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو پڑا اور قدموں میں گر جاتا ہے، یاد کرتا ہے اللہ کے رسول کے سچے غلام، مجھے چابی نہیں چاہیے، میں تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کبھی نمک پہ لڑ رہا ہو، کبھی جو ہے سبزی پہ لڑ رہا ہو، لیکن جب میں نے رسول کے نام پہ سوال کیا تو چابی میرے قدموں میں ڈال دی، یہ ہو کیا رہا ہے۔ عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ فرمانے لگے اے میرے نبی کے در سے آنے والے سائل سن، یہ تیرے سامنے عثمان ہے، کوئی اور نہیں، یہ سانس نبی کا صدقہ، یہ آنکھ نبی کا صدقہ، یہ کان نبی کا صدقہ، یہ زبان نبی کا صدقہ، یہ دل دماغ نبی کا صدقہ، یہ گھر نبی کا صدقہ، یہ زبان نبی کا صدقہ، ارے سانس ایک ایک سانس یہ نبی کا صدقہ ہے، یہ عثمان ہے، ایک پیسہ فضول خرچ نہیں ہونے دے گا، اور اگر نبی کے نام پر سوال آیا تو دولت بھی لٹا دے گا، گھر بھی لٹا دے گا، خزانہ بھی لٹا دے گا، عزت بھی لٹا دے گا، عظمت بھی لٹا دے گا، نہیں اگر وقت آیا تو محمد کے
کٹا دے گا۔ شاعر یوں کہتا ہے، وہ آنکھیں جگمگاتی ہے، وہ چہرہ جگمگاتا ہے، میرے عثمان کی سخاوت کا وہ دریا جگمگاتا ہے۔ یہ شان ہے سخیوں کی، اور یہاں ایک کیڑا دے رہے ہیں 5 لوگ پکڑ کے کھڑے ہیں۔ اب یہ سخاوت دیکھو، وہ سخاوت دیکھو۔ ایک انگریز کو ایک مسلم نے بولا کہ مسلمان ہو جا، کہا میرے کو مسلمان نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہ تیرے بھی داڑھی نہیں، میرے بھی داڑھی نہیں۔ کیا تو بھی نماز نہیں پڑھتا، میں بھی نہیں پڑھتا؟ کیا تو بھی شراب پیتا، میں بھی پیتا؟ کیا تو میرے میں تم میں کوئی فرق ہی نہیں، پھر میں فرق ہی کروں؟ آج کتنی عمر ہو گئی، سفید آ گئی داڑیاں، دانت نہیں رہے منہ میں، لیکن ابھی بھی بڈھے چاہتے ہیں کہ داڑھی نہیں رکھو۔ پھر کب چہرے پہ داڑھی سجاؤ گے؟ قبر میں حضور نے پوچھ لیا کہ بتا، میرا حسین نے اس داڑھی کے لیے پورا گھر لٹایا اور تیرے منہ میں دانت بھی ختم ہو گئے، اپنی داڑھی نہیں رکھ سکا، اور دیوانہ حضور کے نام پہ زندگی قربان، یا نبی کے نام پہ سب قربان، داڑھی تو نہیں رکھ سکا، سب قربان کرے گا۔ عمر ہو گئی، عمر بیت گئی، پیٹ میں آنت نہیں، منہ میں دانت نہیں، مگر ابھی بھی منڈا جو ہے بالکل چکنا چاہیے۔ پھر کون سا مسلمان؟ اپنے آپ سے کیسے کہتا ہے کہ ہم مسلمان؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی فجر بستروں پہ ہوتی ہے؟ حسین کی جنگ ہوئی کس لیے تھی؟ یہ عثمان پر 40 دن پانی بند رہا کس لیے؟ مکہ آج عمرہ کرنے والے حاجی حج کرنے والوں سے پوچھو کہ جب 8 دن مدینہ رہ کے آتا ہے، اس سے پوچھو تو وہ ہونے لگتا ہے کہ اے مولانا سب چھوٹ جاتا ہے، حضور کا مدینہ نہیں چھوٹتا۔ جو 8 دن رہ کے آئے اس سے محمد کا مدینہ نہیں چھوٹتا، تو جو 60 سال تک مدینے میں رہا ہوگا اس حسین کا مدینہ کیسے ٹوٹا ہوگا؟ اسی امت کے لیے گھر قربان کیا، اس امت کے لیے، اسی نماز کو بچانے کے لیے ہمارے جوان رات بھر موبائل چلاتے ہیں، صبح بستروں میں پڑے رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا دنیا کا تتر پرندہ، تتر کو کیا بولتے تم؟ تتر صبح جلدی اٹھتا، ہڑکی صبح جلدی اٹھتی، چڑیا صبح جلدی اٹھتی، پرند صبح جلدی اٹھتے، شیر صبح جلدی اٹھتے، بھیڑیا صبح جلدی اٹھتا، صرف کتے صبح سوئے رہتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رات بھر ابھی جاؤ گلی میں کتے بھوکیں گے اور صبح سو جائیں گے، اور یہی حال ہمارا ہے۔ تو پھر فرق کیا ہوا کتے میں اور مومن میں؟ ارے مومن وہ ہوتا ہے کہ ادھر سے اللہ اکبر کی اذان ہوئی، ادھر سے کہتا ہے بسترا اب مجھے تجھے محبت نہیں ہے، اب حسین کی نماز سے محبت ہے۔ 3 دن بھوکا، مدینہ چھوڑا، مکے آئے، مکہ سے جب میرا حسین روانہ ہوا تو حج کا مہینہ تھا، حج کا۔ لوگوں نے پوچھا حسین حج چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ہم مدینے مکے میں آنے والے حاجیوں، تمہارا حج تمہیں مبارک، میرا حج مجھے مبارک۔ ایک حج تم کرو گے، ایک حج حسین کرنے جا رہا ہے۔ تم کعبے کا طواف کرو گے، حسین لاش اٹھا کے حج ادا کرے گا۔ تم بھی حج کرو گے، حسین بھی حج ادا کرے گا۔ تم زمزم پی کے حج کرو گے، حسین پیاسا رہ کے حج پڑے گا۔ ایک حج تمہارا بھی ہوگا، ایک حج حسین بن علی کا بھی ہوگا۔ تم احرام باندھ کے حج کرو گے، حسین جو ہے جسم پہ تیل کھا کے حج ادا کرے گا۔ تم جو ایک زمزم پی کر حج مکمل کرو گے، حسین گردن کٹا کے حج مکمل کرے گا۔ اسی نماز کے لیے جو آج مسلمانوں کو کوئی قیمت نہیں، ادھر اذان ہو رہی، ادھر گلیوں میں بیٹھے چوک چوراہے پہ بات کر رہے۔ اگر 2 آدمی لڑ رہے ہو تو ہم چپ ہو جاتے کہ اس کو سنو کیا کہہ رہا، اور ادھر اذان ہو رہی تو کیوں چپ نہیں ہے؟ کبھی غور کیا اس پہ؟ میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت
بریلی کے تاجدار نے فرمایا جو اذان کے وقت چپ نہیں رہتا موت کے وقت اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا. موت کیا اس میں کبھی؟ حسین جب کربلا میں پہنچے بھی واقعہ بھی نہیں جان کر رہا ہوں, مجھے جو وقت دیا تھا وہ ختم ہونے جا رہا ہے, گفتگو ختم کر رہا ہوں. جب وہاں پہنچے تھے مجھے الگ الگ باتیں کرنے کا حکم تھا, اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں. جب وہاں پہنچے 3 دن کا بھوکا, 3 دن کا پیاسا, گھر پیچھے رہا, در پیچھے رہا, لڑتے لڑتے اچانک تلوار رک گئی. کس نے روکی وہ تلوار؟ وہ تلوار کس نے روکی؟ بھوک نے نہیں, پیاس نے نہیں, کھانے نے نہیں, گردنیں کٹی اس نے نہیں. اوپر دیکھا آج آئی حسین نماز پڑھو. کتنی قیمتی ہے نماز, نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز, حضور کے دل کا سکون ہے نماز. اور آج ہم تو صرف چادروں میں ایمان لے کے بیٹھے, صرف فاتحہ لے جا, بسکٹ کی فاتحہ, چاکلیٹ کی فاتحہ. ارے یہ نماز یہ سستی نہیں ہے, اس نماز کے لیے حسین بن علی کا خون بہا. اور جب آپ کربلا میں پہنچے تھے نا تلوار رک گئی, اچانک رک گئی. آواز آئی حسین بات کرو. آج گھروں میں بیٹھے ہیں پھر بھی نماز کی. میرے نوجوانوں, سنی مسلمانوں, دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرو. 3 دن کا بھوکا, 3 دن کا پیاس تھا, 71 راستے پڑی تھے, پیچھے خاندان کو سنبھالنے والا نہیں, گھر کا گھر لٹ چکا ہے. تاریخ بتاتی 134 زخموں سے لگا ہوا ہے. مدینے کی طرف رخ کیا. ایک شاعر کی زبانی یوں کہا کہ دشمن سر پہ تلوار کھولے, سجدے میں جا کر حسین بولے. دشمن سر پہ تلوار کھولے, سجدے میں جا کر حسین بولے. مدینے والوں گوارے نا نماز میری قضا نہیں ہے. مدینے والوں گوارے نا نماز میری قضا نہیں ہے. یا بستی والوں گوارے نا ایک بھی نماز ہماری ادا نہیں ہے. ارے مسلمانوں اس کے بہت یہ تقریریں اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ ٹائم پاس ہو جائے. یہ تقریر اس لیے نہیں کی جاتی, قیامت کے دن پہلے مولانا کو پکڑا جائے گا, قیامت کے دن پہلے پیروں کو پکڑا جائے گا کہ تم نے قوم کو کیا بتایا, قوم کو کیا بتایا. آج یہ جو دین بچا ہوا ہے یہ علماء کا صدقہ ہے. آپ کی جو تقریریں ہوتے ہیں اس میں